السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the online Arabic classes offered by بیت الحکمہ in دیوبند. میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے. اب ہم بڑھتے ہیں بلاغت کی طرف. والبلاغت فی اللغت الوصول والانتہاء، اور بلاغت لغت میں یعنی ڈکشنری میں، یعنی لیکسیکل میننگ جو بلاغت کا ہے، لیکسیکل جو میننگ بلاغت کا ہے اس کے معنی ہے الوصول والانتہاء. والبلاغت فی اللغت الوصول والانتہاء، اور بلاغت کے معنی ڈکشنری میں ہوتے ہیں پہنچنا، الوصول والانتہاء. انتہا ینتہی کے معنی بھی ہوتے ہیں پہنچ جانا، انتہا کو یعنی آخر تک پہنچ جانا، منزل کو پہنچ جانا. اور وصل یصل کے معنی آپ کو معلوم ہی ہے پہنچنا. تو بلاغت کے معنی جو پہنچنے کے ہوتے ہیں ڈکشنری میں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں جو ایک انٹروڈکٹری اسپیچ دی تھی، بلاغت کی ہسٹری، بلاغت کا ارتقاء، بلاغت کی لغوی تحقیق وغیرہ جو آپ کے سامنے پیش کی تھی، اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ بلاغت کے معنی جو لغت کے اندر پہنچنے کے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان بلیغ ہوتا ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے. آپ لوگوں کے سامنے ہیں لیکن آپ جسمانی طور پر موجود ہیں، آپ کی بات ان تک نہیں پہنچ رہی ہے، بیکار ہے. آپ گویا کہ وہاں نہیں پہنچ رہی ہیں. آپ کا جسم ہے لیکن آپ کے تھاٹس، آپ کے آئیڈیاز، آپ کے کانسیپٹس، آپ کی سوچ، آپ کی باتیں ان تک نہیں پہنچ رہی ہیں. تو انسان ایک جسم کا ڈھانچہ ہے، بس پتھر کی طرح پڑا ہوا ہے، ایک بت کی طرح ہے، کچھ بول ہی نہیں رہا ہے، اپنی بات ہی کو نہیں کنوے کر پا رہا ہے، کمیونیکیشن ہی نہیں کر پا رہا ہے. تو ایسا انسان کیا ہے؟ وہ پہنچنے کے بعد بھی پہنچا ہوا نہیں ہے. تو اصل چیز ہے ہماری بات، ہمارا کمیونیکیشن. ہماری بات جب پہنچتی ہے کسی جگہ تو بات بنتی ہے اور مؤثر ہوتی ہے. تو بلاغت کے معنی جو ہوتے ہیں پہنچنا، پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے ہم دوسروں کے دلوں تک پہنچ جائیں، دوسروں کے ذہنوں میں پہنچ جائیں، ہمارے خیالات، ہماری باتیں، ہمارے افکار، ہمارے تصورات اور ہمارے تاثرات لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائیں. اسی کا نام ہے بلاغت. بلغ یبلغ کے معنی ہوتے ہیں پہنچنا. والبلاغت فی اللغت الوصول والانتہاء، اور بلاغت کے معنی ہوتے ہیں ڈکشنری میں پہنچ جانا. یقال بلغ فلان مرادہ، کہا جاتا ہے یعنی عربک میں کہا جاتا ہے بلغ فلان مرادہ، فلاں تو اپنی مراد تک پہنچ گیا، فلاں اپنی مراد تک پہنچ گیا. اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی فلاں کو اس کی مراد مل گئی ہے، فلاں کو اس کی مراد ہی مل گئی ہے، وہ اپنی مراد میں کامیاب ہو گیا ہے. تو یقال بلغ فلان مرادہ، کہا جاتا ہے فلاں اپنی مراد تک پہنچ گیا ہے، یعنی وہ اپنی منزل تک پہنچ گیا ہے، یعنی اس کو اپنا مقصود حاصل ہو گیا ہے، اس کی منشا اسے مل گئی ہے. اذا وصل الیہ، جب وہ وہاں تک پہنچ جاتا ہے، یعنی بلغا کا استعمال وصلہ کے معنی میں ہوتا ہے. وبلغ الرکب المدینہ، اور ایک سینٹنس اور ہے عربک میں، بلغ الرکب المدینہ یعنی قافلہ شہر میں پہنچ گیا. رکبن کے معنی ہوتے ہیں قافلہ، المدینہ کے معنی ہوتے ہیں شہر. قافلہ شہر میں پہنچ گیا، یہاں بھی بلغا پہنچنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اذا انتہا الیہا، جب وہ وہاں تک پہنچ جائے، جب اس کی وہاں تک رسائی ہو جائے، یعنی قافلہ جب شہر میں پہنچ جائے تو کہتے ہیں بلغ الرکب المدینہ. تو یہ تو آپ نے بلاغت کی لغوی تحقیق دیکھی. اینڈ دا بلاغا ان ڈکشنری، اور دا بلاغا لیکسیکلی means to reach, to arrive. يقال بلغ فلان مراده إذا وصل إليه. It is said بلغ فلان مراده، someone has reached his target إذا وصل إليه، when he
reaches it. یعنی بلغ فلان مرادہ کہا جاتا ہے اذا وصل الیہ when someone comes to it, when someone arrives at it. وبلغ الركب والمدينة, and the caravan has reached the city إذا انتهى إليها, when it has landed here, when it has landed it, or when it has arrived there. وتقع في الاصطلاح وصفا للكلام والمتكلم, اور اصطلاح میں کلام اور متکلم کی صفت کے طور پر آتا ہے, اور بلاغت اصطلاح میں کلام اور متکلم کے لیے وصف کے طور پر آتا ہے. وقع یقع مطلب واقع ہونا, آنا, مستعمل ہونا, موجود ہونا. And it occurs as an attribute of the speech and the speaker in terminology. یعنی یا تو کلام بلیغ ہوگا اور یا تو متکلم بلیغ ہوگا. کلمہ اپنے آپ میں بلیغ نہیں ہوتا ہے. کلمہ اپنے آپ میں فصیح تو ہو سکتا ہے لیکن کلمہ بلیغ نہیں ہوتا ہے. کلام بلیغ ہوتا ہے, متکلم بلیغ ہوتا ہے. کلام فصیح ہوتا ہے اور متکلم فصیح ہوتا ہے. اسی طریقے سے کلمہ بھی فصیح ہوتا ہے. یعنی تین چیزیں ہیں وہاں, کیونکہ جو کمپلیٹ کمیونیکیشن ہوتا ہے تب جا کے بلاغت میں بات بنتی ہے. پوری بات جو ہوتی ہے, ایک لفظ کا جو اچھا اور برا ہونے کا تعلق ہے کہ نحوی اور صرفی جو اس کے اندر پیچیدگیاں ہیں اس کو لے کر فصاحت کے ذریعے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. فبلاغت الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. اب یہاں پر بلاغت کی تعریف کر رہے ہیں. بلاغت کے لغوی معنی آپ نے دیکھے ہیں اب تک, ڈکشنری میں بلاغت کے کیا معنی ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا تفصیل سے, لیکن بلاغت کا جو اصطلاحی مفہوم ہے, بلاغت کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اب یہاں پر دے رہے ہیں. مطابقته لمقتضى الحال, یعنی کلام کا مطابق ہونا. ہو جو ہے یہ ضمیر راجع ہے کلام کی طرف, who is referring to الکلام. مطابقته اس کا مطابق ہونا, لمقتضى الحال مقتضائے حال کے. ایکسیلنٹ, یہ بڑی اہم چیز ہے. مقتضائے حال کسے کہتے ہیں؟ مقتضائے حال بولتے ہیں کرنٹ سچویشن کو. مقتضائے حال بولتے ہیں کہ ایسی چیز جو کسی خاص سچویشن میں زیادہ سوٹ کرے اس کو بولتے ہیں مقتضائے حال, یعنی ریکوائرمنٹ آف دا سچویشن. یعنی جب آپ کوئی بات کریں تو اس بات کو جو پیش کر رہی ہیں آپ, اس وقت میں زیادہ سوٹیبل جو ہو بولنا وہ آپ چوز کریں, تو ایسے وقت میں کہا جائے گا کہ آپ کے اندر بلاغت ہے. یعنی بلاغہ ان اسپیچ means مطابقته لمقتضى الحال, that it corresponds لمقتضى الحال to the requirement of the situation, مع فصاحته along with its being فصیح اور eloquent. یعنی فصیح تو ہونا ہی ہونا ہے, فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر ایک خوبی یہ پائی جانی ہے کہ وہ مقتضائے حال کے مطابق ہو. مقتضائے حال کہتے ہیں کہ موقع محل کے مطابق گفتگو کی جائے. موقع محل کے مطابق جو گفتگو ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے مقتضائے حال کے مطابق. جو جس وقت گفتگو اہم ہوتی ہے ہمارے لیے, ہم جب اس گفتگو کو اس وقت کرتے ہیں تو وہ چیز کی جاتی ہے بلاغت کا حصہ. ہم کسی مخاطب سے بات کر رہے ہیں, مخاطب کے لیے ایک خاص وقت میں ایک خاص قسم کی گفتگو زیادہ اہم ہے. تو ایسے وقت میں ہم موقع محل کو سوچتے ہوئے اگر شاندار اور مؤثر گفتگو کا استعمال کر رہے ہیں مقتضائے حال کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو ہماری گفتگو میں کہا جائے گا کہ یہ بلاغت لیے ہوئے ہے. فبلاغت الکلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. چنانچہ کلام کی بلاغت یا کلام کے اندر بلاغت یہ ہے
کہ وہ مقتضائے حال کے مطابق ہو، فصاحت کے ساتھ، یعنی موقع محل کے مطابق ہو. مقتضائے حال بولتے ہیں موقع محل کو، یعنی وہ مطابق اور موافق ہو موقع محل کے، مع فصاحتی ہی، اپنی فصاحت کے ساتھ ساتھ. آگے دیکھیے، والحال. اب مسئلہ یہ ہے کہ حال کسے کہتے ہیں؟ جو مقتضائے حال میں حال آیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ حال کیا وہ سچویشن ہے؟ کہتے ہیں والحال وہ یسمى بالمقام، اور حال اور اس کو مقام بھی کہا جاتا ہے. کیا چیز ہے؟ هو الامر الحامل للمتكلم على ان يورد عبارته على صورة مخصوصة. اور حال اور اسے مقام بھی کہا جاتا ہے، وہ ایسا معاملہ ہے، ایسی چیز ہے جو ابھارے متکلم کو، الحامل کے معنی ہوتے ہیں موٹیویٹ کرے، ارج کرے، اسٹر کرے، کسی کو ابھارے، لیڈ کرے. وہ ایسی چیز ہے جو ابھارے متکلم کو علی ان یورد عبارتہ، کہ وہ اپنی عبارت لائے، علی صورت مخصوصہ، ایک خاص انداز سے. یعنی حالت کہتے ہیں ایسی چیز کو کہ وہ چیز متکلم کو اس بات کے لیے ابھارے کہ وہ اپنی گفتگو آڈینس کے سامنے ایک خاص انداز سے پیش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بلیغ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کر رہا ہے. آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ فلاں آدمی نے فرما برداری نہیں کی اپنے ماں باپ کی. مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے. مسجد میں نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. نام نہیں لیا کہ فلاں نے نافرمانی کی ہے، ان کو بلا کے ڈانٹا بھی نہیں، کیونکہ اگر ہم کسی کو بلا کے ڈانٹیں تو بے عزتی محسوس کرے گا، سبکی محسوس کرے گا، اپنی انسلٹ محسوس کرے گا، اور سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو اور بھی سبکی محسوس کرے گا. دیکھیے، ایک تو حال یہ ہے کہ ایک آدمی کے اندر ایک کمی پائی جا رہی تھی. مثلا ارے حال کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں، حال کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں. میں ایک مثال صرف دے رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے. اب حال یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کی جو ہے کیا ہونی چاہیے، اس کی تربیت ہونی چاہیے، اس کو نصیحت کی جانی چاہیے. لیکن میں نے بتایا فوراً نصیحت کر دیں، بلا کے ڈانٹ دیں تو وہ ناراض. اور قرآن کہتا ہے کہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو ڈانٹیں. دوسری چیز یہ ہے کہ سب کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو اور پریشانی. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تمام چیزوں کو خیال کرتے ہوئے یوں نصیحت فرماتے تھے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نافرمانی کرنا بہت ہی بڑا جرم ہے. نافرمانی کی یہ کیا کہتے ہیں، نحوستیں ہیں. اب وہ آدمی جس نے نافرمانی کی فوراً اندر سے سوچے گا کہ یار میں تو بہت نافرمان ہوں. اچھا، اس کو نصیحت بھی پہنچ گئی، اس کو وقت پر نصیحت بھی مل گئی، اور بہت ہی خاص انداز سے نصیحت کی گئی، اس کو سبکی بھی نہیں ہوئی اور بات بھی پہنچ گئی. اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، یہی جو اسباب ہوتے ہیں، وہ کلام کو بلیغ بنا دیتے ہیں اور بولنے والا بلیغ ہو جاتا ہے. اشارے ایسے قوی کیے جائیں، ایسے طاقتور اشارات کیے جاتے ہیں کہ انسان سنتے ہی فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے دل میں جا کر بات گھر کر جاتی ہے. اسی کو کہتے ہیں بلاغت، اور یہی ہے حال. والحال هو يسمى بالمقام، اور حال اور اسے مقام کہا جاتا ہے، مقام بھی کہا جاتا ہے. هو الامر الحامل للمتکلم، یہ وہ امر ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہوتی ہے. امر کے معنی چیز، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو ابھارتی ہے متکلم کو، بولنے والے کو، اس بات پر کہ وہ اپنی عبارت کو، اپنی کمیونیکیشن کو، اپنی بات چیت کو، اپنی عبارت کو، اپنے ٹیکسٹ کو پیش کرے علی صورت مخصوصہ، خاص انداز سے. اب وہ جو خاص انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے الگ الگ سچویشن سے. ایک جو خاص انداز ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے. ایک جگہ میں کوئی چیز زیادہ اہم ہے تو وہ چیز دوسری جگہ پہ زیادہ اہم نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ متکلم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک ذہین اور انٹیلیجنٹ اسپیکر جو ہوتا ہے وہ بھانپ لیتا ہے اس بات کو کہ کون سی بات میں کہاں کہوں اور کس وقت ہوں، کس طرح سے کہوں، تب جا کر سامع کے ذہن میں، اس کے دل میں پیوست ہوگی. تو یہ پورا کا پورا تعلق اس چیز کا سامع کے اوپر ہے، اور اس کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں.
بلیغ ہونا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. فصاحت و بلاغت بڑی نازک چیز ہوتی ہے. کلام جو ہے، کلام کوئی آسان شے نہیں ہے، بہت بڑی شے ہوتی ہے کلام. کلام کے اندر مہارت حاصل کرنا اور سامعین کو، آڈینس کو پورے طور پر امپریس کرنا، متاثر کر دینا، یہ انسان کی بہت بڑی خوبی ہے. ایک چھوٹی سی مثال اور میں دیتا ہوں حال کو سمجھنے کے لیے. حال کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک بچی ہے زینب. زینب جو ہے فاطمہ کو کوئی خبر دے رہی ہے. فاطمہ کو زینب جو خبر دے رہی ہے، فاطمہ کو اس خبر کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے. وہ فرسٹ ٹائم سن رہی ہے تو نارملی اس کو بتا دے گی کہ بھئی فلاں جگہ فلاں حادثہ ہوا ہے، فلاں جگہ آگ لگی ہے. زینب نے فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، تو یہ بالکل مقتضائے حال کے مطابق ہے. یعنی بغیر تاکید کے اس نے ایک سمپل اسٹیٹمنٹ دے دیا. زینب نے فاطمہ سے کہا فاطمہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے. نائس. فاطمہ کو اس کا علم نہیں تھا. فاطمہ خالی اس ذہن ہے. فاطمہ کے ذہن میں کچھ نہیں ہے اس نیوز کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہے. تو اب اس نے ایک سمپل انداز سے جا کر اس کے سامنے بات بتا دی. اچھی بات. لیکن اگر فاطمہ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ تھا اس آگ لگنے کے بارے میں، یعنی اس کے ذہن میں اس طریقے کی بات آ چکی تھی پہلے، لیکن اسے تردد اور ڈاؤٹ ہے کہ وہ خبر آگ لگنے کی سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اب جب زینب آ رہی ہے اور جانتی ہے زینب کی فاطمہ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، تو اب اس بات کو اس طرح سے کہے گی کہ واقعی آگ لگی ہوئی ہے، فاطمہ واقعی وہاں آگ لگی ہوئی ہے. تو اس واقعی سے اس نے اس کے ڈاؤٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے اس نے سمپلی کہا تھا آگ لگی ہوئی ہے، لیکن اب اس نے دیکھا کہ فاطمہ کے ذہن میں کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو اس ڈاؤٹ کو دور کرنے کے لیے اس نے تاکید اور تحقیق کے الفاظ استعمال کیے اپنے سینٹنس میں، اپنے جملے میں، اپنی بات میں، جس کی وجہ سے اس کا منشا ہے کہ اس کے ذہن سے اس شک کو ختم کر دیا جائے. اسی طریقے سے کلام کے اندر ہیر پھیر کی جاتی ہے. تو کلام کو مقتضائے حال کے مطابق بدلتے رہنا یہ بلاغت کی علامت ہے. اور جو مقتضائے حال کے مطابق کلام کو بدلا جاتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے ایک خاص قسم کا معنی پیدا کرنا، بلا وجہ نہیں ہوتا ہے. ابھی جیسے میں نے ایک مثال دی، یہ خبر دی گئی آگ کے بارے میں، پہلے جب وہ خالی ذہن تھی فاطمہ تو ایک الگ انداز سے وہی بات کی گئی، لیکن فاطمہ کے بارے میں جب زینب کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے ذہن میں شک بھی ہے، تو اس نے اسی بات کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں کمیونیکیٹ کیا، ایک ڈیفرنٹ انداز میں پریزنٹ کیا سیم چیز کو. اسی چیز کا نام ہے بلاغت. ہمیں اپنے سامع اور اپنے آڈینس کے ذہن میں اپنی بات کو اتارنا ہے. جو ذہن میں بات کو اتارنے پر جس قدر قادر ہوگا، جس قدر ایبل ہوگا، جس قدر ٹیلنٹڈ ہوگا اپنی بات کو دوسروں کے دلوں میں پیوست کرنے میں، وہ اتنا ہی بلیغ کہلائے گا اور اس کے کلام میں اسی قدر بلاغت پائی جائے گی. آپ بڑی قیمتی قیمتی باتیں کہیں، لیکن آپ کا سننے والا ان باتوں کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، آپ کے اندر بلاغت نہیں ہے. آپ کے سننے والے جو ہیں، آپ جس کو سمجھا رہی ہیں، جس کو بتا رہی ہیں، جس کے سامنے اپنی بات رکھ رہی ہیں، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں آپ کی بات اترنی چاہیے. اور اس وقت جو حالت ہے، جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے انداز سے، اس سچویشن کے مطابق آپ کی گفتگو ہونی چاہیے. اور دراصل وہی جو سچویشن ہوتی ہے وہی ابھارتی ہے متکلم کو کہ اس طریقے سے وہ بات کرے. ہم اور آپ جب مان لیجئے کہ زینب اور فاطمہ کی جو میں نے مثال دی، زینب نے فوراً بھانپ لیا کہ بھئی اس کے ذہن میں شک ہے، تو وہ جو شک ہونے کی جو کیفیت اور سچویشن ہے وہی حال ہے، وہی مقام ہے. اس نے حال اور مقام کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. یہاں پر تو سچویشن ڈیفرنٹ ہے، اس لیے فوراً اس نے اپنا سینٹینس بدل دیا اور اس نے کہا واقعتاً آگ لگی ہوئی ہے. اسی کا نام ہے بلاغت کلام. دیکھیے، فبلاغت الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته. So the balagha in speech is that it corresponds to the requirement of the situation
along with its being fasih والحال ويسمى بالمقام. And as for the word حال, which is also known as مقام, هو الأمر الحامل للمتكلم. That is the situation which motivates, which urges the speaker to bring his speech or to bring his words على صورة مخصوصة, in a specific way. And حال, which is also known as مقام, is a condition or is a situation which urges the speaker to bring his speech or statement in a specific way, in a specific method. اب آ رہی ہے گفتگو مقتضا پر کہ مقتضا کسے کہتے ہیں؟ مقتضا کہتے ہیں کہ وہ ریکوائرمنٹ، وہ جو خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کے مطابق ایک خاص شکل میں کلام کو ڈھالا جاتا ہے، اسی کو بولتے ہیں مقتضا. وہ جو حالت اور سچویشن ہوتی ہے وہ ابھارتی ہے اس طریقے کے کلام کو کرنے کے لیے، اور وہ جو مقتضا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریکوائرمنٹ. وہ جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اسی کو مقتضا کہا جاتا ہے. مقتضا کو ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں اعتبار مناسب بھی. یعنی اعتبار مناسب جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص چیز اپنے ذہن میں رکھنا، اپنے کنسیڈریشن میں رکھنا، اس کی مناسبت سے گفتگو کی جائے. تو حال جو ہے وہ سچویشن ہے، اور وہ سچویشن جس چیز کا تقاضا کرتی ہے اس کو بولتے ہیں مقتضا، اسی کو بولتے ہیں ریکوائرمنٹ. تو گویا کی چند چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. ایک ہے حال، ایک ہے مقتضائے حال، ایک ہے مطابقت مقتضائے حال. ایک چیز ہے حال جس کو مقام بھی کہا جاتا ہے، دوسری چیز ہے مقتضائے حال، اور تیسری چیز ہے مطابقت مقتضائے حال. اب دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں میں. ایک گروپ، ایک کلاس ہے گفتگو کی. کلاس بولتے ہیں کیٹیگری، ایک زمرہ ہے گفتگو کا، ایک انداز ہے گفتگو کا جس کو کہا جاتا ہے مدح. مدح کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا. ایک ژانرا ہے. دس از اے امپورٹنٹ ژانرا ان عربک پوئٹری. عربک پوئٹری میں بہت سارے شعراء اپنے کلام کے ذریعے تعریف کرتے تھے. بڑے بڑے بادشاہوں کی پیسہ لینے کے لیے، قربت حاصل کرنے کے لیے، ان کے نزدیک ہونے کے لیے. شاعری کو انہوں نے بزنس بنایا ہوا تھا، اور آج بھی جو ہے شاعری بطور بزنس استعمال کی جاتی ہے. بڑے بڑے شعراء اسٹیجوں پر آتے ہیں، اسٹیجوں پر مختلف لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے. تو بہرحال ایک ژانرا ہے عربک لینگویج میں، عربک پوئٹری میں، وہ ہے مدیح کا، مدح کرنے کا. اچھا، تو آپ سپوز کیجئے کہ ایک بہت بڑا پوئٹ ایک بادشاہ کے پاس پہنچا ہے اس کی تعریف کرنے کے لیے. ایک بہت بڑا پوئٹ ایک بادشاہ کے پاس پہنچا ہے تعریف کرنے کے لیے. اب وہاں پہنچا تعریف کرنے کے لیے تو اس کی تعریف کی، اس شاعر نے اس کی تعریف کی، کیونکہ یہ جو تعریف ہوتی ہے یہ تعریف تقاضا کرتی ہے کہ عبارت کو، یعنی الفاظ کو خوب لمبا لمبا بیان کیا جائے، زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیے جائیں. ہوتا ہے نا، تعریف اگر ہم لمٹ میں رہے تو اچھی طرح سے ہوتی ہی نہیں ہے. تعریف جو وہ ژانرا ہے اس تعریف میں اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ ہم خوب بڑھا چڑھا کر بیان کریں. جیسے کسی کا حسن بیان کریں تو اس کو چاند بنا دیں، اس کو ماہ کامل بنا دیں، اس کو نجوم و کواکب سے تشبیہ دیں، تو ایک مبالغہ ہی ہوتا ہے. تو جو تعریف کا ژانرا ہے اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے، اطناب کے ساتھ کام لیا جاتا ہے. اطناب کہتے ہیں کہ حد سے زیادہ کسی چیز کو بیان کرنا، کسی چیز کو طویل کر دینا. اطناب کے معنی ہوتے ہیں طویل کر دینا. بلاغت میں ایک بحث آئے گی، اطناب وہاں بتایا جائے گا. تو تعریف کرنے کے لیے گیا، اور تعریف کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ عبارت کو اطناب کے ساتھ بیان کیا جائے، خوب لمبا لمبا بیان کیا جائے، کلام کو خوب طویل کیا جائے.
اور متکلم نے کلام کو خوب طویل کر دیا. تو اب جو ہے یہاں تین چیزیں ہیں، یہاں آپ سمجھ لیجئے. ایک چیز حال، مقتضائے حال، مطابقت مقتضائے حال، وہ یہ ہے کہ مدح یعنی تعریف کرنا ایک حال ہے، تعریف کرنا ایک مقام ہے اور ایک حال ہے، پریز کرنا ایک مقام اور حال ہے، اور اطناب کرنا یہ مقتضائے حال ہے. بھائی مدح کر رہا ہے کیونکہ خوش کرنا ہے اسے، تو یہ اس کی حال ہے. اور اب حال کا تقاضا یہ ہے، مدح کا تقاضا یہ ہے کہ خوب لمبا لمبا بیان کرو، یہ مقتضائے حال ہے. اور اسی کلام کو اطناب کے سانچے میں ڈھالنا اور لمبے لمبے الفاظ کو لانا مطابقت مقتضائے حال ہے. تو مدح کرنا اور تعریف کرنا یہ حال ہے، اور اطناب کرنا یعنی کثرت سے بیان کرنا یہ مقتضائے حال ہے. اور اطناب کے سانچے میں ڈھالنا اور طویل کلام کو لانا اور مقتضائے حال کے مطابق اس کو بنانا، اس کی سچویشن کے مطابق اس کو بنانا، یہ ہے مطابقت مقتضائے حال. تو یہ تین چیزیں ہیں، حال، مقتضائے حال اور مطابقت مقتضائے حال. تو تعریف کرنا ہوا یہ حال، اور لمبا لمبا بیان کرنا، اطناب کرنا، خوب کثرت سے بیان کرنا، یہ ہوا مقتضائے حال. اور اطناب کے سانچے میں ڈھالنا، اسی حساب سے جملوں کو کنسٹرکٹ کرنا، یہ ہوا مقتضائے حال کی مطابقت، یعنی مطابقت مقتضائے حال. کبھی کبھی کلام کے اندر ایجاز بھی کیا جاتا ہے، اختصار بھی کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں آگے آئیں گی، ابھی ہم صرف اسی کو بلاغت کو سمجھ رہے ہیں. والمقتضى ويسمى الاعتبار المناسب هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. اور مقتضى ويسمى الاعتبار المناسب، جسے اعتبار مناسب بھی کہا جاتا ہے، حال کو مقام بھی کہا جاتا ہے، اور مقتضى جسے اعتبار مناسب بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ هو الصورة المخصوصة التي تورد عليها العبارة. That is the specific method in which the speech is brought or given. مثلا for example المدح حال يدعو لإيراد العبارة على صورة الإطناب. for example مدح، تعریف، یہ ایک حال ہے جو تقاضا کرتی ہے کس چیز کی؟ لإيراد العبارة على صورة الإطناب، کہ عبارت کو اطناب کی شکل میں لایا جائے. مثلا مدح ایک ایسی حالت ہے، یدعو، دعائدو مطلب بلاتی ہے یعنی تقاضا کرتی ہے. مثلا مدح ایک ایسی حالت ہے جو تقاضا کرتی ہے کہ عبارت کو اطناب کے اسٹائل میں لایا جائے، علی صورت الاطناب، میں نے بتایا تھا. والذکاء المخاطب حال يدعو لإرادها على صورت الإيجاز. اور مخاطب کی ذہانت ایسی حالت ہے جو بلاتی ہے یا ابھارتی ہے کلام کو لانے کے لیے ایجاز کے انداز سے. یعنی تعریف کا جو مقام ہوتا ہے وہاں پر اطناب کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی ذہین آدمی سے آپ بات کر رہی ہیں، بہت ہی انٹیلیجنٹ انسان سے آپ بات کر رہی ہیں، تو اس کو لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں نا عربی میں العاقل تکفیہ الاشارہ، کہ عاقل کے لیے تو بس اشارہ ہی کافی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم دو جملوں میں کسی کو بہت بڑی بڑی چیزیں سمجھا دیتے ہیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جو ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کئی سیشن لگائے جائیں، وہ باتیں نہیں سمجھ پاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہے کہ اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ہی انٹیلیجنٹ ہیں، تو ان کے سامنے ایجاز کے ساتھ بات کی جائے گی، یعنی بریف کلام کیا جائے گا، مختصر کیا جائے گا کلام کو. تو ذہین ہونا مخاطب کا یہ ایک ایسی حالت ہے جو کلام کے اختصار پر ابھارتی ہے. اسی طریقے سے مدح ایک ایسی حالت ہے جو کلام کے طویل کرنے پر ابھارتی ہے. تو کہہ رہے ہیں حالات مختلف ہو سکتے ہیں. یہ دو نمونے دیے ہیں انہوں نے، ایسا نہیں ہے کہ سارے نمونے انہوں نے سمیٹ دیے ہیں. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے دو ایسی سچویشنز دی ہیں کہ جس میں ایک جگہ کلام کو طویل کر سکتا ہے انسان اور ایک جگہ کلام کو انسان مختصر کر دیتا ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی وجوہات ہیں. وَالذَّكَاءُ الْمُخَاطَبِ حَالٌ يَدْعُو لِإِرَادِهَا عَلَى صُورَةِ الْإِيجَاز. اور مخاطب کی ذہانت ایسی حالت ہے
جو ابھارتی ہے اسے کلام کو لانے کے لیے ایجاز کے انداز سے، یعنی اختصار کے انداز سے، اور مدح کیا تقاضا کر رہی تھی؟ اطناب کے انداز سے لایا جائے۔ اطناب کے معنی ہوتے ہیں لمبا کرنا، اطنب یطنب اطنابن کے معنی ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ لمبا کرنا، اور تعریف جب انسان کرتا ہے تو ضرورت سے زیادہ جو ہے الفاظ اس کے اندر ڈالتا ہے۔ اور اوجز یوجز ایجازن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا، بریفلی بتا دینا، اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب آپ کے سامنے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ہوں۔ فَكُلٌّ مِّنَ الْمَدْحِ وَالذَّكَاءِ حال، تو مدح اور ذکا یعنی تعریف اور ذہانت میں سے ہر ایک ایک حال ہے، یعنی تعریف کی جو سچویشن ہے اور ذکا جو ہے یہ دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ ایک حال ہیں۔ وَكُلٌّ مِّنَ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ مُقْتَضَى، اور اطناب اور ایجاز میں سے ہر ایک ایک مقتضا ہے، ریکوائرمنٹ ہے۔ وَإِيرَادُ الْكَلَامِ عَلَى صُورَةِ الْإِطْنَابِ وَالْإِيجَازِ مُطَابَقَةٌ لِلْمُقْتَضَى، اور کلام کو اطناب کی شکل میں لانا یا ایجاز کی شکل میں لانا یہ مطابقت مقتضائے حال ہے۔ یعنی تین چیزیں ہوئی، اب تین چیزیں ہوئی آپ کے سامنے، ایک تو ہے جناب حال، اور ایک ہے مقتضائے حال، اور ایک ہے مطابقت مقتضائے حال۔ تو یہ تینوں چیزوں کو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تعریف اور ذکا یا ذہین ہونا یہ دونوں حالت ہیں، اور مدح اور ذکا کی بنیاد پر کلام کو لمبا یا مختصر کرنا یہ مقتضا ہے، یعنی مقتضائے حال ہے، اور پھر اسی مقتضا کے مطابق اپنے کلام کو ڈھالنا، اپنے کلام کو اسی اعتبار سے کنسٹرکٹ کرنا یہ مطابقت مقتضائے حال ہے۔ یہ میں سمجھا رہا تھا آپ کو، اور یہ یہاں انہوں نے بہت ہی شاندار انداز میں سمجھایا۔ اب اس میں سے ایک چیز کو لیجئے، آپ دونوں کو چھوڑیے۔ ذکا، آپ بیٹھی ہوئی ہیں ایسے لوگوں کے سامنے کہ آپ کے سامنے ساری خواتین ذہین ہیں، ذکی ہیں، تو یہ جو ذکاوت ہے ان سب کی، ان سب کا ذہین ہونا یہ ایک حالت ہے، یعنی سچویشن ہے۔ دے آر انٹیلیجنٹ، دیئر انٹیلیجنس از اے سرٹین سچویشن، اوکے، اینڈ ناؤ بیکاز آف دیٹ سچویشن یو آر میکنگ یور اسٹیٹمنٹ شارٹ۔ اس سچویشن کی وجہ سے آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے کلام کو مختصر کہہ رہی ہیں، بہت کم الفاظ میں آپ بیان کر رہی ہیں۔ تو اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا مقتضا، یہ ہوا ریکوائرمنٹ۔ And now you are constructing your sentences accordingly in short sentences. You are making your communication brief. So this is the process of making your communication correspond to the requirement of the situation. And now we can say this is the mutabaqa li muqtada al-hal. تو ایک ہے حال اور ایک ہے مقتضا الحال اور ایک ہے مطابقت مقتضائے حال۔ بہت کلیئر انداز میں آپ نے اس کو سمجھ لیا۔ اب ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں بلاغت ہی کا ذکر کرتے ہوئے کہ متکلم بلاغت کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی بلاغت کے تو آپ نے لغوی معنی دیکھ لیے پیچھے، بلاغت کلام کو آپ نے سمجھا کہ بلاغت کلام کسے کہتے ہیں، تفصیل پوری دیکھ لی آپ نے۔ بلاغت متکلم کیا ہے؟ اگر کسی متکلم کے اندر، کسی اسپیکر کے اندر بلاغت پائی جا رہی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر کسی کے اندر بلاغت پائی جا رہی ہے کیا مراد ہوتا ہے اس سے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ فِي أَيِّ غَرَضٍ كَانَ۔ اور بلاغت متکلم ملکہ، ایک ملکہ ہے۔ ملکہ مطلب ایک صلاحیت، ایک ٹیلنٹ، اور متکلم کی بلاغت ایک ایسا ٹیلنٹ ہے یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود، جس کے ذریعے وہ اپنی بات کے اظہار پر قادر ہو جاتا ہے۔ التعبیر کے معنی ہوتے ہیں اظہار، المقصود مطلب بات جو آپ کے دل میں ہے، جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔
اور متکلم کی بلاغت ایسا ملکہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بات کہنے پر یا اظہار خیال پر قادر ہو جاتا ہے بکلام بلیغ، بلیغ کلام کے ذریعے، فی ای غرض کان، جس مقصد میں بھی ہو، یعنی جس غرض میں بھی کلام ہو، جس مقصد کے لیے بھی وہ کلام کر رہا ہے تو اس مقصد کے لیے وہ بلیغ تعبیرات کا استعمال کر رہا ہے اپنے اظہار خیال کے لیے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ بلیغ متکلم ہے یا اس متکلم کے اندر بلاغت ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ متکلم اس وقت بلیغ کہا جائے گا جبکہ اس کے اندر اپنے اظہار خیال کے لیے اپنی مقصد اور اپنی غرض کو نہایت مؤثر انداز میں کلام بلیغ کے ذریعے لوگوں کے سامنے تعبیر کرنے پر قادر ہو جائے، اپنی بات کو نہایت شستہ خوش اسلوبی سے نہایت بلیغ انداز میں اظہار خیال کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، جو مہارت ہوتی ہے، وہ اگر کسی کے اندر پائی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ اس متکلم کے اندر بلاغت ہے۔ تو وہ بلاغت المتکلم ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان۔ یہ ملکہ جو ہے نا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، یہ ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، صلاحیت ہے، کمال اور خوبی کے معنی میں آتا ہے۔ اقتدر یقتدر اقتدارا، یہ باب الافتعال سے آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی ایبل ٹو ڈو سم تھنگ، یعنی جس کے ذریعے وہ اہل ہو جاتا ہے، قادر ہو جاتا ہے، علی التعبیر، تعبیر کرنے پر۔ عبر یعبر تعبیرا کے معنی ہوتے ہیں ٹو ایکسپریس، اپنی بات کو پیش کرنا، اظہار خیال کرنا۔ عن المقصود، یعنی مقصود جو ہے اس کا اظہار کرنا، یعنی جو آپ کا قصد اور ارادہ ہے، یعنی اپنے دل کی بات۔ التعبیر عن المقصود کا مطلب ہوتا ہے دل کی بات کو ظاہر کرنا، ارادے کو ظاہر کرنا، نیت کو ظاہر کرنا، مقصد اور اپنی گفتگو کو اچھی طریقے سے واضح کرنا، اس کا مطلب ہے التعبیر عن المقصود۔ اچھا، یہ آپ نے بلاغت متکلم دیکھ لیا۔ اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں بتا رہے ہیں جو بڑے اہم اور پتے کی ہیں۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، پیچھے بات آ چکی ہے تنافر کے بارے میں، تنافر کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تنافر کو کیسے جانا جائے، تنافر کا پتہ کیسے لگتا ہے، کیا کیا ذرائع ہیں جن کا استعمال کر کے ہم یہ پتہ لگا لیں گے کہ اس کلام کے اندر تنافر پایا جاتا ہے، کہ اس کلمہ کے اندر تنافر پایا جا رہا ہے، ہم کیسے جو ہے یہ پتہ لگائیں گے؟ کہہ رہے ہیں بالذوقی، ذوق کے ذریعے۔ وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، اور تنافر کو ذوق کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ ذوق کسے کہتے ہیں؟ یعنی ذوق سلیم، کامن سینس، عقل سلیم۔ زیادہ تر انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک عقل سلیم دی ہوئی ہے، اس کو ایک پرفیکٹ برین دیا ہوا ہے، پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے۔ عقل سلیم اور ذوق سلیم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے انسان کو، اس کی روشنی میں وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کلام کے اندر تنافر ہے، اس کلمہ کے اندر تنافر ہے۔ تو وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ، اور تنافر کو ذوق کے ذریعے جانا جاتا ہے، یعنی ذوق سلیم یا عقل سلیم کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ، اور مخالفت القیاس کو صرف کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ پیچھے بات آئی تھی مخالفت قیاس کی، فصاحت کا جب ذکر آیا تھا، تو اب مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ مخالفت قیاس کو کیسے جانا جائے گا؟ تو کہہ رہے ہیں وہ مخالفت القیاس بالصرف، اور مخالفت قیاس کو صرف کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ مخالفت القیاس کا میں نے آپ کو بتایا تھا irregular morphological pattern, irregular use of morphology, application of an irregular form of some morphological form، اور مخالفت قیاس کو صرف کے ذریعے جانا جاتا ہے۔
یعنی جو صرف ہے، مورفولوجی ہے، فن صرف میں مہارت کے ذریعے ہم یہ پتہ لگا لینے پر قادر ہو جاتے ہیں کہ اس لفظ کے اندر مخالفت قیاس موجود ہے۔ پیچھے بات آ چکی تھی، مودہ کو موددہ بنا دیا گیا تھا، تو ہم نے جو یہ پتہ لگایا کہ یہ موددہ درست نہیں ہے، یہ مودہ ہونا چاہیے تھا، یہ صرف کے ذریعے پتہ لگایا۔ تو یہ مخالفت القیاس جو ہوا ہے، اس کا پتہ ہم نے جو لگایا ہے وہ صرف کے ذریعے پتہ لگایا ہے۔ وہ مخالفت القیاس بالصرف، اور مخالفت القیاس کو صرف کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ وضعف التعلیف والتعقید اللفظی بالنحو، اور ضعف تعلیف کو اور تعقید لفظی کو نحو کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ یعنی عربک گرامر جو سنٹیکس ہے، سنٹیکس میں جو آپ کی مہارت ہے، اس کے ذریعے آپ یہ جان سکیں گے کہ اس کلام کے اندر ضعف تعلیف ہے اور تعقید لفظی ہے۔ تو جتنا ہی جس انسان کی نحو مضبوط ہوگی، اتنا ہی وہ ضعف تعلیف اور تعقید لفظی کو سمجھنے اور جاننے پر وہ قادر ہوگا۔ اگر کوئی شخص نحو میں ماہر نہیں ہے، عربک سینٹینس میں اس کو ایکسپرٹیز نہیں حاصل ہے، تو پھر وہ تعقید لفظی اور ضعف تعلیف کو اچھی طرح سے سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ تو وہ ضعف التعلیف والتعقید اللفظی بالنحوی، اور ضعف تعلیف یعنی پور کمپوزیشن، ویک کنسٹرکشن، ویک کنسٹرکشن مطلب سینٹینس کا جو ویک، کمزور جو ہے کنسٹرکشن بنایا جاتا ہے، اس کو اور تعقید لفظی کو نحو کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ وربل کمپلیکیشن، تعقید اللفظی کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وربل کمپلیکیشن اور لٹرل کمپلیکسٹی، اس کو نحو کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ وضعف التعلیف والتعقید اللفظی بالنحوی، اور ضعف تعلیف اور تعقید لفظی کو نحو کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں پیچھے آ چکی ہیں، کیا تنافر ہے، کیا مخالفت قیاس ہے، کیا ضعف تعلیف ہے، کیا تعقید لفظی ہے، یہ سب امتحان میں آنے کی چیزیں ہیں۔ اس کو خوب اچھی طریقے سے رٹیں اور سمجھیں۔ والغرابۃ بکثرۃ الاطلاع علی کلام العرب، اور غرابت کو کلام عرب میں خوب مہارت کے ذریعے جانا جا سکتا ہے، اور غرابت کو کلام عرب میں کثرت مہارت یا کلام عرب پر کثرت اطلاع کے ذریعے جانا جاتا ہے۔ کثرت الاطلاع مطلب خوب معلومات، کثرت الاطلاع علی کلام العرب مطلب کلام عرب میں زیادہ سے زیادہ بہت اچھی معلومات کے ذریعے غرابت کو جانا جا سکتا ہے۔ اطلاع کہتے ہیں نا، ان کو اطلاع نہیں ہوئی، اطلاع کا مطلب ہوتے ہیں معلومات، اور اطلاع علی کے ساتھ مطلب گہرائی کے ساتھ معلومات۔ بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، عرب کے کلام میں کثرت معلومات یا کثرت اطلاع کے ذریعے غرابت کو جانا جاتا ہے۔ یعنی اس کا کوئی ایگزیکٹ پیٹرن نہیں ہے کہ ہم فوراً اسی کے ذریعے پتہ لگا لیں کہ یہ غرابت ہے۔ خوب جس کا مطالعہ رہے گا، ایکسٹینسو اور کمپریہنسو اسٹڈیز جس نے کر رکھے ہوں گے عربک گرامر کے، عربک لینگویج کے، عربک پروز کے، عربک پوئٹری کے، یعنی عربک لینگویج اینڈ لٹریچر پر جسے بہت گہری معلومات ہوگی، ایکسٹینسو نالج ہوگی، جس کو ڈیپ نالج ہوگی، وہ غرابت کو پکڑنے میں بڑی جلدی مہارت حاصل کرے گا۔ یہ سب چیزیں اصل میں کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ علم، بہت زیادہ مطالعہ، کثرت اطلاع، تجربہ، کامن سینس اور گرامر کی معلومات کے ذریعے سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے نہیں پتہ لگا پاتے ہیں، لیکن ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو ایک لمبا وقت لگائے رہتا ہے اس مارکیٹ میں، سونے کے کھرے اور کھوٹے کو وہ بہت آسانی سے پتہ لگا لیتا ہے۔ ہم جیسے اور آپ جیسے لوگ بہت مشکل سے پتہ لگا پائیں گے کہ یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، لیکن ماہر ہوتا ہے فوراً پتہ لگا لیتا ہے۔ تو کثرت الاطلاع علی کلام العرب یہ ایک اہم کی ہے، اس کے ذریعے انسان پتہ لگاتا ہے کہ اس کلام میں غرابت موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو والغرابۃ بکثرت الاطلاع علی کلام العرب، اور غرابت کو کلام عرب کی خوب معلومات کے ذریعے، کلام عرب کی خوب مطالعے کے ذریعے، کلام عرب کی ایکسٹینسو نالج کے ذریعے
جانا جاتا ہے. یہ سب یعرفو سے کنیکٹڈ ہیں. ویعرف التنافر بالذوق ومخالفة القياس بالصرف وضعف التأليف والتعقيد اللفظي بالنحو والغرابة بكثرة الاطلاع على كلام العرب. اور پھر آگے والتعقيد المعنوي بالبيان. اور التعقيد المعنوی کو بیان کے ذریعے جانا جاتا ہے. یہ علم معانی اور علم بیان ہیں جو آگے دراصل بلاغت کی اہم مباحث ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. والتعقید المعنوی بالبیان، اور تعقید معنوی کو بیان کے ذریعے جانا جاتا ہے. بیان کے بارے میں آگے پوری تفصیلات آئیں گی کہ بیان کسے کہتے ہیں. ایک تو بیان وہ ہوتا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلاں صاحب کا بیان ہوگا. بیان کا مطلب وہ ہوتا ہے وعظ و نصیحت کا لیکچر، وہ ہمارے یہاں مشہور ہے. لیکن ایک ہے علم البیان، علم المعانی، علم البدیع اور علم البیان، جو کہ دراصل اس کتاب کا اہم موضوع ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو دیکھیں گے زیادہ تفصیل سے کہ بیان کیا چیز ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ تعقید المعنوی بالبیان، اور تعقید معنوی کو بیان کے ذریعے جانا جاتا ہے. یعنی انٹرنل کمپلیکسٹی جو ہوتی ہے، معنی کے اندر جو پیچیدگی ہوتی ہے وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے، پیچھے بہت ساری چیزیں مثالوں میں آ چکی ہیں، تو اس کو بیان کے ذریعے جانا جاتا ہے. پیچھے آیا تھا نا ساطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا. تعقید معنوی کی مثال دی گئی تھی اس میں. تو اس تعقید معنوی کو جو سمجھا گیا وہ بیان کے ذریعے سمجھا گیا. بیان کی ڈیٹیل آگے آئے گی خوب. والاحوال ومقتضیاتها بالمعانی، اور احوال اور اس کے مقتضیات. پیچھے آپ نے خوب پڑھا، ابھی بلاغت کا جب ذکر آیا تھا کہ بلاغت کلام کسے کہتے ہیں، وہاں پر آیا تھا مقتضائے حال، اور اسی طریقے سے آیا تھا حال. تو حال، مقتضائے حال اور المطابقہ للمقتضى، یہ ساری چیزیں تفصیل سے گزر چکی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ احوال یعنی کلام کے احوال، ایسی سچویشنز اور اس کی جو ریکوائرمنٹس اور تقاضے ہیں، اس کو سمجھا جاتا ہے معانی کے ذریعے. معانی کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل سے پڑھنا ہے. انفیکٹ یہ جو آگے بحث آ رہی ہے ہماری، اس میں شروعات ہی ہو رہی ہے علم معانی کے ذریعے. ہم 3 چیزوں پر فوکس کریں گے اس فن میں. علم البلاغت جو ہے، اس میں 3 چیزوں پر فوکس کیا جاتا ہے. ایک تو ہے علم المعانی، اور ایک ہے علم البیان، اور ایک ہے علم البدیع. تو یہ بلاغت کی 3 برانچز ہیں. اس کے بارے میں نے تفصیل پہلے بھی دے دی ہے. تو ہم سب سے پہلے ان تینوں میں جس چیز کو شروع کریں گے وہ ہے علم المعانی. تو کہہ رہے ہیں والاحوال ومقتضیاتها بالمعانی، اور احوال اور اس کے مقتضیات کو معانی کے ذریعے جانا جاتا ہے، یعنی علم المعانی کے ذریعے. تو گویا کہ جو علم البلاغہ ہے، اس علم البلاغہ میں 3 ضمنی علوم ہیں. ضمنی مطلب سب سائنسز. مین سائنس جو ہے وہ بلاغہ ہے، اور اس مین سائنس کے انڈر میں 3 سب سائنسز ہیں جو اسی بلاغت سے تعلق رکھتی ہیں. ان میں سے ایک ہے علم المعانی، اور ایک ہے علم البیان، اور ایک ہے علم البدیع. فوجب علی طالب البلاغتی، اسی لیے ضروری ہے بلاغت کے طالب علم کے لیے، اسی لیے ضروری ہے بلاغت کے طالب علم کے لیے معرفت اللغہ، لینگویج کا جاننا. معرفت اللغہ، لینگویج کا جاننا. والصرف، اور مرفولوجی یعنی صرف کا جاننا. والنحوی، اور نحو کا جاننا. والمعانی، اور معانی کا جاننا. والبیان، اور بیان کا جاننا. مع کونہ سلیم الذوق،
سلیم الذوق ہونے کے ساتھ ساتھ، یعنی ساتھ ساتھ اس کے اندر ذوق سلیم پایا جائے. ذوق سلیم یعنی کامن سینس، پرفیکٹ انڈرسٹینڈنگ پائی جائے. کثیر الاطلاع علی کلام العرب، کلام عرب کی کثرت سے معلومات رکھنے والا، خوب معلومات رکھنے والا، زیادہ سے زیادہ معلومات رکھنے والا. تو بلاغت کو انجوائے وہی کرے گا، وہی بلاغت سے لطف لے گا، وہی بلاغت کا اصل مزہ پائے گا، اور بلاغت کے میدان میں وہی آگے بڑھے گا جو زبان پر خوب قادر ہے، صرف اور نحو کی گہری معلومات رکھتا ہے، معانی اور بیان سے شاندار واقفیت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ذوق سلیم کا حامل ہے، اور کلام عرب کی خوب معلومات رکھتا ہے، کلام عرب پر گہری پکڑ ہے، بڑی گہری نظر ہے اس کی کلام عرب پر. کلام عرب پر گہری نظر ہونے کا مطلب ہے کہ متقدمین ائمہ نحو، ائمہ صرف، ائمہ لغت جتنے لوگ ہیں ان کی کتابوں کا خوب مطالعہ کر رکھا ہے، تو وہ شخص پورے طور پر جان پائے گا، پورے طور پر وہ لطف لے گا اس فن سے. تو ایک بار اور دیکھ لیجئے. وَبَلَاغَةُ الْمُتَكَلِّمِ مَلَكَةٌ يَقْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّعْبِيرِ عَنِ الْمَقْصُودِ بِكَلَامٍ بَلِيغٍ فِي أَيِّ غَرَضٍ كَانَ. And the balagha in a mutakallim, in a speaker, is a talent by which he becomes able to express his intention in an effective or through an effective speech. بِكَلَامٍ بَلِيغٍ, through an effective speech. فِي أَيِّ غَرَضٍ كَانَ, no matter what the purpose is. وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ بِالذَّوْقِ, وَيُعْرَفُ التَّنَافُرُ, and the tanafur is known بالذوق, through common sense. وَمُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ بِالصَّرْفِ, and مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ is known through sarf, or مُخَالَفَةُ الْقِيَاسِ is identified or known through sarf, through morphology. وَضَعْفُ التَّعْلِيفِ وَالتَّعْقِيدُ اللَّفْزِيُّ بِالنَّحْوِ, and the weak construction or the literal complexity is identified or known through syntax. وَالْغَرَابَةُ بِكَثْرَةِ الْإِطِّلَاعِ عَلَى كَلَامِ الْعَرَبِ, and the gharaba is known through extensive knowledge of the language of the Arabs. وَالتَّعْقِيدُ الْمَعْنَوِيُّ بِالْبَيَانِ, and the internal complexity in the meaning is known through bayan. وَالْأَحْوَالُ وَمُقْتَضِيَاتُهَا بِالْمَعَانِي, and the ahwal and their requirements are known through علم المعاني. فوجب على طالب البلاغة معرفة اللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان مع كونه سليم الذوق كثير الاطلاع على كلام العرب. Therefore, it is necessary, it is compulsory for a student of balagha to know or to have a knowledge of the language and morphology and syntax and ma'ani and bayan, and at the same time he must have a perfect understanding, he must have a common sense, kathir al-ittala'i ala kalam al-Arab, and extensive knowledge of the language of the Arabs. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے جو علم المعانی سے پہلے ایک بنیادی قسم کی گفتگو تھی فصاحت و بلاغت سے متعلق، اسے آپ نے دیکھ لیا ہے. جیسا کہ ابھی انہوں نے بتایا کہ اب یہ علم المعانی کو شروع کرنے جا رہے ہیں. آگے آپ کے سامنے جو بحث آ رہی ہے بنیادی طور پر بلاغت کی، وہ ہے علم المعانی. تو علم المعانی کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم جلدی شروع کریں گے. تو علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع، یہ تین چیزیں ہیں، یہ تین چیزیں ہیں جو بلاغت کے تحت آتی ہیں. انہی تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام گویا کہ ایک بلاغت ہے. بلاغت کی یہ تین پہلو ہیں. بلاغہ جو ہے یہ مین ڈسپلن ہے، یہ مین سبجیکٹ ہے، اور اسی کے انڈر میں یہ تین سبجیکٹس اور آتے ہیں. تو اس کا مطالعہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی کریں گے. علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع، انہی تینوں کے کمبینیشن کا نام ہے علم البلاغہ. علم البلاغہ یہ مین ٹائٹل ہے، اور علم البلاغہ کے تحت ان تین ایریاز کو اسٹڈی کیا جائے گا. تو ماشاءاللہ یہ
حصہ ختم ہوا اور بہت جلد ہم انشاءاللہ العزیز کتاب کا جو مین سبجیکٹ ہے، جو مین ایریا ہے، اس کو ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔